ہر طرح کی ترقی کے لیے، چاہے وہ دنیاوی ہو، ذہنی ہو، روحانی ہو، اس کے لیے پہلی بات یونیورسلی لازم ہے وہ یہ کہ مجھے اخلاقی اطمینان کے ساتھ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو وہ جو اخلاقی اطمینان ہے، یعنی اپنے آپ کو اخلاقی وجود بنانے میں کامیابی حاصل کرنا، اپنے اندر موجود رکاوٹوں کو گراتے ہوئے۔ تو اخلاقی وجود بننے میں رکاوٹیں باہر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اصل رکاوٹیں آدمی کے اندر ہوتی ہیں، خواہ وہ اس کے ذہن میں ہوں، خواہ وہ اس کی خواہشات وغیرہ میں، ترجیحات وغیرہ میں ہوں۔ تو آغاز ہمیشہ اندر کی رکاوٹوں پر قابو پانے کی کوششوں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو ہمارے یہاں ایک طرح کی دو لختی پیدا ہو گئی ہے، ایک طرح کا جیسے بہت بنیادی سا ڈوئلزم پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے اخلاقی تصور اور ہمارا اپنے بارے میں مذہبی تصور وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں رہ گیا۔ اس کی جیسے مثال سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم یہی فریضہ کہ ہم اپنے اخلاقی وجود کو حالت تسکین میں رکھیں، یہی فریضہ فرض کیا آپ صوفیوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، یا مذہبی حلقوں میں جا کر اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش اور اہتمام کریں، تو وہاں جیسے میں اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں اخلاقی اصلاح کو یا اپنی اخلاقی تکمیل کے تصور کو وہاں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کا مطلب شخصیت بھی لیا جاتا ہے، اور نفس کا مطلب جیسے ہمارے اندر کوئی فیکلٹی ہے وہ الگ سے ہے، وہ نفس جیسے نفس، روح، جسم، اس طرح کی ایک ہائرارکی بنی ہوئی ہے۔ تو صوفی ذوق کے مطابق نفس انسانی وجود کا ایک الگ سے حصہ ہے، اسی طرح جیسے ذہن ہے، جیسے روح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نفس کے 3 حصے ہیں یا 4 حصے ہیں، اور وہ ان کی ایک تفصیل ہے۔ تو وہاں جا کے یہ جو تزکیے کا عنوان دے کر اور نفس کا ایک تصور فالو کرتے ہوئے وہاں جو کوششیں ہوتی ہیں وہ باہر کی دنیا میں اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کے لیے ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ مطلب وہاں تزکیہ نفس کا تصور، یہ آج کل کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی اصول میں غلطی نکال رہے ہیں۔ وہ تزکیہ نفس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، اپنی طرف یکسوئی کی ضرورت ہے، اور بہت سارے مجاہدات سے گزرنے کی ضرورت ہے، مطلب صوفی پیراڈائم میں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اتنی تنہائی میسر نہیں ہے، یا اگر تنہائی حاصل ہوتی ہے تو اس میں بھی مطلب ہمیں 10 کام ہوتے ہیں، اور ہم نے مطلب یہ کمپیوٹر وغیرہ کی وجہ سے تنہائی میں بھی یکسوئی کی ایک میکینیکل اور غائب دماغی والی کیفیت کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ ریسرچ ورک کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کی یکسوئی آپ کی ایکسپرٹیز کے مطابق ہوگی۔ کہ جیسے اچھا ڈرائیور ہو، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی گاڑی چلاتا رہتا ہے،
اور اناڑی لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں تو گھبرا جاتے ہیں کہیں یہ ٹکرا نہ دے۔ تو مشین کے ساتھ جب سے انسان نے ضرورت مندی کا تعلق پیدا کیا ہے اور ایک طرح کی ڈیپینڈنس کو قبول کر لیا ہے مشین پر، یعنی اپنے سے باہر موجود ایک خودکار نظام پہ، کہ جو آپ کے کوگنیٹو مسائل کو حل کرتا ہے کوگنیشن کے بغیر۔ واضح ہے نا، آپ کو یقین ہے کہ میں اے آئی سے جو مدد لے رہا ہوں وہ اے آئی کی مدد ایک ڈیٹا پروسیسنگ کے نتیجے میں ہے، کسی فکر اور غور کے نتیجے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ میرے دماغ میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جائے گا خود اپنی کوگنیٹو صلاحیت کے لیے، اور ایک مرحلہ آئے گا کہ میرے اندر اس صلاحیت کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، یعنی ذہن کی ہر طرح کی ضرورت، کریٹو ہو، وہ تحقیقی ہو، علمی ہو، معاشی ہو، وغیرہ جو بھی ضرورتیں ہیں جن میں کسی پلان کی ضرورت ہے، جن میں زیادہ معلومات ہونا مفید ہے، تو وہ سب چیزیں ایک کلک کے فاصلے پر ہیں۔ تو ذہن کو گائیڈ کرنے، ذہن کی مدد کرنے اور ذہن کو اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ فراہم کرنے کا جو ایک نظام ہمارے باہر چل رہا ہے، اس نے، چلو وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے بہرحال ایک چیز اچھی یا بری ہم نہیں کہتے، اس سے ہمارے اندر چیزوں پہ فوکس کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی ہے، اور بس اس کو دبایا، انہوں نے کہا اچھا 5 سیکنڈ بعد آ جائے گا، 5 سیکنڈ کے لیے انہوں نے اپنی توجہ ہٹا دی، اور پھر وہ جو انبار لگا دیتا ہے ڈیٹا کا، اس میں بھی یوں کر کے وہ پڑھا تو جا ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کو جلدی کر کے وہ کوئی عجیب سی کوئی حص ان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ کام کی بات ہے، باقیوں کو وہ ترک کر دیتے ہیں انہیں دیکھے بغیر۔ تو گویا اب کام کی بات یا زیادہ بڑا علمی وہ جو تصور ہے وہ گویا آپ کے لیے جبلی سا بن جائے گا، جیسے پہلے لوگ کہتے ہیں میری چھٹی حص کہتی یہ ٹھیک ہے، تو اب وہ چھٹی حص ہی پہ آپ کی ساری ایکڈیمک اور دیگر ذہنی ایکٹیویٹیز رہ جائیں گی، کہ جیسے وہ ٹاس کرتے ہیں نا، اس طرح آپ بڑے علوم کے ساتھ اپنے ذہن کے اختلاف اور اتفاق کا فیصلہ کر رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ ہوگا، ایسا ہو چکا ہے۔ تو وہ بات وہ تنہائی اور یکسوئی، کیونکہ انسان کو تنہائی کی ضرورت کسی علمی سرگرمی کے لیے نہیں ہے، آدمی کو تنہائی کی ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ اس کا موضوع کوئی نہ ہو۔ جو انسانی تنہائی ہے نا، وہ اپنے آپ پر نظر گاڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے، نہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نہ میری نظریں باہر دیکھ رہی ہیں اس لیے کہ میں کچھ حاصل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ایک سچویشن اور ایک اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت کو مانتا ہوں، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تنہائی لازم ہے، تنہائی کے لازم ہونے کو بھی مانتا ہوں، کہ اپنے اوپر غور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اندر سے کھنگالنے کے لیے، تو اس وقت نہ کوئی کتاب ہوگی، نہ کوئی مطلب کچھ بھی باہر جو بھی چیز ہے وہ مجھے دکھائی دینے کے باوجود میرے دماغ میں نوٹس اور رجسٹر نہیں ہوگی۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو میں صرف میں ہی دیکھنے والا ہوں، میں ہی دکھائی دینے والا ہوں۔ تنہائی اس نہایت گہری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو
اب اس طرح کی تنہائی مطلب ناقابل تصور سی ہوتی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے ہر چیز آپ نے کہا اس برائی میں کیا نتائج نکلیں گے، اس اچھائی کے کتنے راستے ہیں، وہ لکھ دیجئے، اس میں وہ سب بتا دے گا، دنیا بھر کا لٹریچر نکال لائے گا کہ اچھائی حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں، برائی سے بچنے کے یہ وسائل ہیں۔ تو وہ کیونکہ میں نے اپنے بارے میں جو ایک اپنی تکمیل کا جو پیشن ہے وہ تو اس میں شریک ہی نہیں ہے، وہ تو دھڑ 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 آتا چلا گیا، تو وہ کبھی میری باطنی ضرورت میں مؤثر کردار نہیں ادا کر سکتا۔ میرے معلومات میرے باطن پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک میں معلومات سے اپنے آپ کو گویا بلینک کر کے اپنے اندر موجود معانی کو دیکھنے اور پانے کے تجربے سے نہیں گزرا۔ یہ میں عرض کروں گا کہ علم کے نام پہ بھی جو علم کو کس طرح ولگرائز کیا گیا ہے کہ علم ویریفیکیشن، تو یہ تو جیسے انسانوں کا ایک استبل ہے کہ جس میں گھوڑا کہے کہ گھاس ہے تو میں کھا کیوں نہیں رہا، تو انسان کو بھی اس طرح بنا دیا جائے گا۔ لیکن خیر وہ الگ موضوع ہے۔ انسان اپنے کسی بھی ججمنٹل علم سے مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان اپنی کسی بھی طے شدہ کرسٹلائزڈ ایمپیریکل طور پہ ثابت معلومات سے مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان چیزوں کی تکمیلی صورت جو ذہن یا کہیں بھی بن جائے، ان تکمیلی صورتوں میں بہت زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ جن چیزوں کو ہم نے بالکل مان لیا ہے، بالکل مان لینے کا مطلب یہ کہ موجودہ ایپسٹیم میں بھی ان پر تحقیق کی ضرورت نہیں رہی، سائنسدانوں کے لیے بھی فلک کے لیے بھی، کہ بھئی زمین گردش کرتی ہے، تو اب زمین گردش کرتی ہے بس یہ مان لیا، اب مان کے فارغ ہو گئے اور بالکل درست علم ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پہ شک کرنا پاگل پن ہے۔ لیکن اس پر انحصار کرنا حیوانیت ہے۔ زمین کے بارے میں زمین سے جو میرا تعلق ہے، وہ اگر اس سے ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں چلی جائے گی، تو زمین کی گردش تو جیسے آپ کسی بھی حیوان کے حافظے میں جیسے انجیکٹ کر دیں کہ زمین گردش کرتی ہے، تو جب تک یہ گردش آپ کے اندر کی کائنات میں ایک اپنا انٹرنلائزڈ ورژن نہیں پیدا کرتی، آپ جاہل ہیں۔ یعنی زمین کی گردش ماننے والا جاہل ہے، یعنی اس پہ رک جانے والا، زمین کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ذہنی تعلق کو یہاں تک روک دینے والا ظالم ہے، وہ بے حس ہے، وہ انسانیت کا جو کوگنیٹو یا امیجنیٹو حصہ ہے اس سے بالکل محروم ہے۔ تو کیوں محروم ہے؟ کہ آدمی اپنے ذہن میں صحیح غلط جو واقعے کی شکل میں ہوتے ہیں، کہ جو ہو رہا ہے واقعے کی شکل میں، اس کو صحیح سمجھو۔ تو زمین کی گردش ایک واقعہ ہے، تو میری ضرورت ہے کہ میں اسے صحیح سمجھوں، چاہے میرا علمی یا تحقیقی موضوع زمین نہ ہو، میں جیولوجسٹ نہ بھی ہوں، میں فزسسٹ نہ بھی ہوں، تو بھی اتنا مجھے بہرحال سمجھنا چاہیے
کہ زمین گردش کر رہی ہے، اور زمین کی حرکت اور سکون پہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو میں جیسے دوسرے سے بھی یہ توقع کروں گا کہ یہ بھی زمین کی گردش ہی کی بات کرے گا۔ تو لیکن یہی زمین اپنے گھومتے ہوئے کرے کی صورت میں، یعنی یہ نہیں کہ وہ جیولوجسٹ کی نظر سے فلاں کی نظر سے نہیں، بس صرف اس ویژن کے ساتھ کہ یہ ایک سیارہ ہے جو گھوم رہا ہے، اور اس سیارے کی سب نے تصویر دیکھی ہے، ویڈیو دیکھی ہے گھومتے ہوئے، محض یہاں تک رہتے ہوئے زمین کے ساتھ اپنی کوئی اور ضرورت وابستہ نہ رکھتے ہوئے یا پیش نظر نہ رکھتے ہوئے اب میں اس کرے کو اس کے کائناتی خلا میں گردش کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مان بھی رہا ہوں، سمجھ بھی چکا ہوں، لیکن اگر میں یہیں تک رہ گیا تو مجھے حافظے سے زیادہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صحیح بات معلوم ہو گئی، وہ فارغ ہو گئے۔ تو کیا زمین کا بطور ایک سیارے کے ایک میرے دیکھے ہوئے ماحول میں گردش کرنا کیا صرف اس اقرار تک محدود ہے؟ ہم کہتے ہیں محدود نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سچویشنلائزڈ لفظ، یعنی گردش، سکون، گول، چوکور، لمبا، چھوٹا، یہ سب سچویشن ہے نا، قریب، دور، یہ سب میرے باہر موجود جیسے سچویشنل حیثیت میں ہے۔ تو کوئی بھی لفظ اپنے معنوی اضافے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر لفظ جس کا مصداق، یعنی جس کا ہر لفظ نام ہے تو جس کا نام ہے وہ سامنے ہے آپ کے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیڑ کا مطلب پیڑ ہے، چاند کا مطلب چاند ہے، لیکن کیا اتنا کر یہاں رک جانا، کیا یہ پیڑ اور چاند کے ساتھ میرے یعنی انسان کے شعوری اور وجودی تقاضوں کو پورا کر دیتا ہے؟ کیا انسان چیزوں کو محض ان کی واقعیت کے ہی پیرائے میں دیکھتا ہے؟ تو جس نے بھی یہ غلطی کی کہ چیزوں کو ثابت شدہ واقعیت تک محدود کر کے ان سے اپنے آپ کو متعلق رکھا، وہ کیمرہ ہے، وہ مطلب وہ آدمی نہیں ہے۔ بہرحال آدمی کے علاوہ کوئی چیز ہے، آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ثابت شدہ معانی میں اضافے نہ کرے، ثابت شدہ معانی کو انٹرنلائز کر کے ان کے مصداقات کو نہ بدلے۔ جیسے چاند ہے، ثابت ہے، اس کا تو فاصلہ بھی ہمیں معلوم ہے، تو بس ٹھیک ہے، چاند لفظ بولیں گے وہ آئے گا۔ تو کیا ہم چاند کا لفظ محض اس سطح پہ بولتے ہیں؟ مطلب چاند اپنے کئی پہلوؤں اور اپنی کئی ایک سمبلزم کے ساتھ ہمارے محاورے میں ہے یا نہیں ہے؟ تو زمین ہے، بس زمین ہے، اب اس میں سب طے شدہ ہے۔ تو کیا ہم زمین کے لفظ کے اسی ثابت شدہ مصداق اور مفہوم اور مطلب تک محدود ہیں؟ کیا زمین استعارہ نہیں بنی؟ کیا زمین علامت نہیں بنی؟ واضح ہے نا۔ اور کیا زمین کو علامتی مفہوم دینا غلط ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک سطح ہوتی ہے جہاں ہم زمین کو چاند نہیں کہیں گے،
لیکن ایک اور سطح ہوتی ہے جہاں ہم زمین کو چاند کہہ کر اس کا مرتبہ بڑھا دیں گے، یا اس کی جو وہ آنٹولوجیکل ورتھ ہے وہ بڑھا دیں گے۔ وہ یا بات وہاں تنہائی سے شروع ہوئی تھی، تو تنہائی بہرحال وہ یکسوئی والا جو ہے نا، ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے یکسوئی کو محض ذہنی کنسنٹریشن کا مفہوم دے رکھا ہے، وہ بھی عمل میں نہیں ہے۔ کبھی آپ ہسٹری دیکھیے، ابھی ایک صدی ہی میں دیکھ لیجئے کہ کیا یکسوئی کا مطلب 100 برس پہلے کے کسی بھی علم میں، یہ نہیں، اب مذہبی بات نہیں کر رہے، کیا یکسوئی کا مطلب ارتکاز ذہنی تک محدود تھا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ یکسوئی کا ایک پارٹ ذہنی ارتکاز ہو؟ یہ پھر یہ شروع ہوا کہ یکسوئی کا مطلب ہے ذہنی ارتکاز، یعنی ذہن کا مرتکز ہو جانا، اور وہ ارتکاز بھی پوائنٹڈ ہے، وہ دائرے والا ارتکاز نہیں ہے، پوائنٹڈ ارتکاز ہے کہ موم بتی جلا لو، اس کے شعلے پہ نظر رکھے رہو۔ وہ پھر مشقیں ایجاد ہوئیں کہ یکسوئی کی مشق کرو، وہاں یکسوئی کا مطلب ہے صرف ذہن کا پوائنٹڈ فوکس وہ اپنے قابو میں لا کے دکھا دو۔ اس نے جس طرح کی جہالت پھیلائی ہے ان مشقوں نے، جو کہیں نفسیات کے نام سے ہوئیں، کہیں پیراسائیکالوجی کے نام سے ہوئیں، اور کہیں روحانیت کے عنوان سے ہوئیں، اس نے جو جہالت پھیلائی اور جیسے علم کو، بڑے بڑے علوم کو ہر سطح پر ڈسٹارٹ کیا، اور انسان کے شعور کے ماحول کو جس طرح بگاڑ دیا، اور انسان کا اپنے بارے میں جو تصور تھا اس کو جتنا سکیڑ دیا، وہ جو لوگ یہ لٹریچر وغیرہ پڑھ چکے ہیں ان پر واضح ہے۔ تو صوفی جب آپ سے کہے گا نا کہ یکسوئی، یعنی اس میں مطلب ہے تنہائی میں یکسوئی، پھر اس کا تنہائی میں یکسوئی صرف ذہنی نہیں ہوتی، تنہائی میں یکسوئی تجسس کی طرح بھی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ ہیں نا کہ میں اپنے مراقب ہوں اور میں تجسس میں ہوں کہ پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے۔ تو اب یہ جو حصی یکسوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے وجودی یکسوئی، یعنی آپ اپنے آپ میں ایک ٹرانسینڈنٹ آئیڈینٹی کو دریافت کر کے اسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہائر کانشسنس کی تسکین کے ساتھ۔ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا؟ نہیں آپ کو آ گیا ہوگا، آ گیا، ٹھیک۔ تو وہ بھائی اس پہ بہت اس پہ یہ منشیوں والا علم اور فلاں ویریفیکیشن اور فلاں ویلیڈیشن، یہ سب اپلائی نہ کیجیے، سب آدمی کے دماغ پر وہ شاہ دولہ کی ٹوپی پہنانے کا عمل ہے، ایمپیریسزم۔ یہ آدمی کو بدترین حد تک چوہے کی طرح سکیڑنے کا عمل ہے۔ ویسے سب اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہاں یہ کہا تھا تو یہ دیکھ لو، یہ مانتے ہیں یہ دیکھ لو، ہاتھ لگا دیکھ لو، یہ دیوار ہی ہے۔ تو اس میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اور وہ مزہ بھی جیسے میٹھا زہر پینے کی طرح ہے، وہ آپ کے ذہن کی موت پہ ختم ہوگا۔ تو وہ خیر وہ اس کی کیا ہوا نہیں ٹھیک ہے، اچھا ہاں۔ تو آدمی کے اندر کوئی کانشس اسٹیٹ واضح ہے نا، کہ جو ذہن کی کو تسکین پہنچاتی ہے، اس کی کسی سرگرمی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ واضح ہے نہیں بات؟
تو جو ہائر کانشس اسٹیٹس ہیں وہ ذہن کی جو کازیشن والی عادت ہے اس سے ماورا ہوتی ہیں. جو ذہن میں تصور و تصدیق کی جو منطق عام زندگی گزارنے کے لیے پائی جاتی ہے، ضروری ہے وہ، تو وہ منطق اس پر حکم نہیں لگا سکتی، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. پھر ایک کانشسنس ہے جس میں صحیح اور غلط جو ہے وہ ارریلیٹیو ہے، وہ بے اثر ہے. وہاں ہے معنی اور ایبسرڈ، یعنی معنی اور بے معنی، میننگ فل اینڈ میننگ لیس. وہاں یہ سب نہیں دیکھا جائے گا کہ ثابت کرو اس کیلکولیٹر سے جس کیلکولیٹر سے تم نے فلاں مسئلہ حل کیا تھا. تو وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتی وہ سطح کہ اس کا صحیح ہونا یعنی ہر ایک کے لیے قابل تصدیق ہونا ضروری ہے. تو آپ سمجھ بھائی یہ بات تو آسان ہے نا، مطلب اس میں مشکل تو نہیں ہے کوئی، کہ ہائر کانشسنس معمول کے تجربی دماغ کے فیصلوں سے بے نیاز ہوتی ہے، اور بلکہ ان کو ان کی اوقات میں رکھتی ہے، ان کو ذہن کی ادنا سرگرمیوں کے حاصل کی حیثیت جیسے ان سے منوا لیتی ہے. کہ دو چار ہوتے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، پیڑ ہرا ہوتا ہے، بارش آسمان سے برستی ہے سب، لیکن ایک جگہ ہے کہ جہاں بارش ہو رہی ہے اور وہ آسمان سے نہیں برس رہی. ایک جگہ ہے جہاں شعلہ جو ہے وہ چیزوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے. آپ سمجھ ہیں نا، وہ سطحیں ہیں، مطلب یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں کر رہا میں. یہ جو جتنے بھی دماغ کا مطالعہ کرنے والی سائنسز ہیں یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی وہ باباؤں کی طرح بات نہیں کر رہا. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ذہن میں امیجنیشن، فینسی، وہ جو کریٹیو امیجنیشن، اور ذہن میں موجود کچھ ایسے محرکات اور ایسے محرکات جو تحریک دیتے ہیں ذہن کو کام کرنے کی، کچھ ایسے محرکات کا بیدار ہو جانا جن تک دماغ کو رسائی نہیں ہے. دماغ میں وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کا سورس دماغ کی دسترس میں نہیں ہوتا. یا کسی نے پڑھا ہے شعور اور یہ سب، مطلب یہ عام موضوعات ہیں. تو یہ سب باتیں میں جیسے نفسیات یا کیا کہتے ہیں علم المعانی اس کی روشنی میں کر رہا ہوں، یہ کوئی رومانٹسزم نہیں ہے. تو اور یہ بات ہر آدمی اپنے آپ میں جھانک کر اس کی تصدیق کر سکتا ہے. اس سے زیادہ قابل تصدیق بات یہ نہیں ہے کہ یہ دیوار ہے. واضح ہے نا؟ جو بھی انسان کا دماغ فارم کو سمبل بناتا ہے، انسان ہے جو لفظ کو معنی کا کنٹینر بناتا ہے. معنی خود سے تو موجود نہیں ہے. تو یہ انسان ہے جو چیزوں میں نئی اسکیمز پیدا کرتا ہے انہیں استعارہ بنا کر، اور وہ اسکیم ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہے. وہ اسکیم چیزوں کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اسکیم چیزوں کی مربی ہوتی ہے. واضح ہے نہیں بات؟ ہاں، مطلب اس پہ چاہے واضح نہ ہو لیکن جیسے اعتماد پیدا کر کے بس اس میں آگے بڑھیں. وہ جو ہائر کانشسنس ہے جہاں صحیح اور غلط سے آدمی بلند ہو جاتا ہے، پھر اس کی الگ بائنریز ہیں. یہ جو عام دماغ ہو جو زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے
جتنا دماغ درکار ہے وہ بہت چھوٹا حصہ ہے، اس کی بائنریز ہیں صحیح غلط، مفید مضر، منطقی غیر منطقی، واقعی خیالی، یہ سب اس کی بائنریز ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، یعنی جہاں آئدر اور والا ماحول ہو، پھر یہ بائنریز بدلتی ہیں اور پھر یہ ہوتی ہیں میننگ فل اور میننگ لیس۔ تو بہت سی چیزیں جو نچلی سطح دماغ کی نچلی منزل میں صحیح سمجھ کر احترام سے رکھی گئی ہیں، وہ میننگ لیس کی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دماغ نے زبردستی مفتی بن کے جن چیزوں کو غلط کے خانے میں ڈمپ کر دیا ہے وہ میننگ فل ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھ تو رہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بھائی سمجھ رہے ہوں یا نہ ہوں، مکالمے کی یہ سطح ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سطح کے مکالمے میں متکلم یا مخاطب بننے کی پوزیشن لینا کوالیفائی کیے بغیر ہم بالکل مطلب معدوم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آدمی نے بہت سی چیزیں وہ سیکھی ہیں، مشکل پرکشش ہو تو آپ اچھے ہیں، آپ کا دماغ اچھا ہے، اور مشکل بیزار کن ہو تو آپ پتھر ہیں۔ تو اتنا تو کر لینا کہ کچھ چیزوں کو چیلنج بنا کے اب ان میں خود سے اترنے کی کوشش کرے، ورنہ لغاتیں ایسے ہی لکھ دی گئی ہیں، ڈکشنریز جو ہیں وہ اسی ضرورت سے لکھی گئی ہیں نا کہ جو بات مشکل لگے اس کو وہاں، جو لفظ لگے اسے وہاں دیکھ لو۔ تو خیر، پھر یہ جو شعور کی ودننس کے ساتھ انریچمنٹ، انلائٹنمنٹ اور فلفلمنٹ، یہ جو اٹھان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، پھر وہ میننگ فل اور میننگ لیس کی بجائے وہ ٹرو اور فالس بنتی ہے، وہ ریئل اور فالس بنتی ہے، یعنی یہ حقیقی ہے، یہ غیر حقیقی ہے، یہ ہائر کانشسنس ہے۔ مطلب ابھی اس کی منزلیں ہم طے کر رہے ہیں، یہ اس کی آخری منزل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کو اپنا کانٹینٹ بنا کے، کیونکہ یہ آپ کا کانٹینٹ ہے، یہ دنیا کے قبضے میں نہیں ہے، اب اس کو کانٹینٹ بنا کے، یعنی ان معانی کا لفظ بن کر، اب آپ کو ایک اگلا درجہ، اگر فوکس آپ کا برقرار رہا تو اگلا درجہ ہوگا، وہ اسے کہیں گے سینس آف آئی ایمنیس۔ وہاں جا کے آپ کو تحقیق ہوگی کہ میں ہوں، اور یہ میں ہوں ایک طرح سے امپرسنل ہوگا، انڈیویجولسٹک ہوگا، امپرسنل ہوتے ہوئے۔ اس جملے کو جس نے بھی سمجھ کر پریکٹس کیا یا اس میں جھانکنے کی کوشش کی، وہ اپنی پستی کو غائب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ بالکل انفرادیت حاصل کرو غیر شخصی ہو کر، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر یہی سینس آف آئی ایمنیس کنورٹ ہو جائے گا زیادہ محسوس ہونے کی حالت میں، زیادہ دکھائی دے سکنے کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں پریزنس آف داؤنیس، کہ میں ہوں، اس سے مجھے بالکل خود غرضی سے پاک ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ اس ریئلائزیشن سے میں ابھی تک آئی ایمنیس کو دلدل میں رکھے ہوئے تھا، کہ جیسے دلدل میں پائی جانے والی جونک کہہ رہی ہے کہ میں ہوں، تو ہم نے وہاں تک رکھا ہوا ہے۔ تو اب جب اوپر جائے گا تو وہ جونک اپنے اور وہ جس کا خون پینا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی علم نہیں ہے،
تو اب آپ اوپر چلے گئے تو پھر وہاں پر چلا کہ میں جونک نہیں ہوں، یعنی میں اپنی پچھلی آئی ایم نیس سے آزاد ہو کر ایک سگنیفیکنٹ اور میننگ فل آئی ایم نیس جو ریئل ہے اس کا حامل ہوں، یا اس کی مینیفیسٹیشن ہوں، اس کا ایک مظہر ہوں۔ واضح ہے؟ پھر آئے گا سینس آف داؤنیس، اور وہ پریزنس کی طرح ہوگا، فیلنگ کی طرح نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا چیزیں بدل رہی ہیں۔ سینس آف داؤنیس یعنی حضور خداوندی، داؤ مطلب میں اپنی حقیقت کے ساتھ میں ہوں، تو وہ بھی اپنی حقیقت کے ساتھ وہ ہے، تو جو وہ اپنی حقیقت کے ساتھ وہ ہے وہ اللہ ہے، اور جو میں اپنی حقیقت کے ساتھ میں ہے وہ بندہ ہے۔ تو اب اس سطح تک مثال طور پہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پہنچنے کی توفیق دے کہ میرا سینس آف آئی ایم نیس اپنے اندر کوئی تصوراتی وہ بہت بڑی تبدیلی کیے بغیر، یعنی میرا سینس آف آئی ایم نیس یعنی میرا احساس خودی وہ حضور خداوندی میں بدل گیا، کسی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ کے بغیر۔ واضح ہے؟ اب یہ جو سینس آف داؤنیس ہے پریزنس کے ساتھ، ابھی تک کی سب منزلیں پیشن اور فیلنگ کے ساتھ ہیں، اب یہ ریئلائزیشن کے ساتھ ہے۔ ریئلائزیشن کہتے ہیں کہ بیونڈ ویریفیکیشن پریزنس۔ تو اب آپ وہاں ہیں جہاں آپ چاہیں تو عارف بن جائیں، چاہیں تو عاشق بن جائیں، اور جو چاہیں وہ آپ بن جائیں، کیونکہ آپ کو اوریجن آف آل ڈیفینیشنز جو ہے اس کا حضور حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اپنی نئی سے نئی ڈیفینیشن اخذ کر کے اپنے سینس آف آئی ایم نیس میں ترقی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یار یہ کوئی معمولی بات ہے، اور یہ بالکل سائنس کی طرح ہے یہ بات، لیکن افسوس کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کا بہت تھوڑا حصہ جیسے ایکٹیو رکھا ہوا ہے، تو اس کی فی الحال اجنبیت پہ نہ جائیں۔ یعنی اگر لگے کہ یہ ذرا اجنبی سی باتیں ہیں یا یہ کوئی آئیڈیلزم ہے فلسفیانہ، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ اتنا کم از کم ہم پہ اعتبار کر لیجئے کہ یہ آئیڈیلزم نہیں ہے، یہ پریگمیٹک چیزیں ہیں۔ تو اب مجھے میرا جو اخلاقی وجود ہے اس کے تقاضے یہاں پہنچ کے پورے ہوتے ہیں کہ پریزنس آف داؤنیس اور سینس آف آئی ایم نیس، ان میں جیسے ایک تخلیقی اور پروڈکٹیو نسبت دریافت ہو جائے، تو اب آدمی گویا اپنے اخلاقی مطالبات کی ایسی تکمیل تک پہنچ گیا ہے، نظری طور پہ، عملی طور پہ ظاہر ہے نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ نظری طور پر وہاں تک پہنچ گیا ہے جس میں اخلاقی وجود کے حقائق ایگزاسٹیولی جیسے سامنے آ گئے۔ اس میں مزید کسی نئی حقیقت کا اضافہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی حقیقت کسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی نئے معنی یا کسی نئے درجے کا اضافہ ناممکن ہو۔ تو یہ ہے وہ آئیڈیل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حاصل ہونے کے لیے ہے، یہ اپنی اخلاقی تربیت اور تکمیل کے عمل کا جیسے قبلہ ہے کہ اخلاقی آئیڈیل میرا وہ ہے، اور ظاہر ہے اس آئیڈیل کو میں ہر ذہن کی بہترین طاقتوں سے ثابت کر سکتا ہوں، اسے علم کی حیثیت دلوا سکتا ہوں۔ میں
علامتی ہے، مطلب ہم اس کو بطور آئیڈیا کے، وہ بہت زیادہ لاجیکل ہے، وہ بہت زیادہ جیسے وہ پرسیویبل ہے، بہت زیادہ وہ ہمیشہ نظر آنے کی حالت رکھتا ہے. یعنی آئیڈیل اگر نہ ہو تو یکسوئی محال ہے. تو یہ یکسوئی جس مقناطیس کی کشش سے ہے وہ ہے پریزنس آف داؤنیس. واضح ہے نا کہ اللہ، میں اب اس کو مذہبی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا میں دیکھ رہا ہوں. بس یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارا مذہبی آئیڈیل نہیں ہے؟ یہ کیا بالکل تعویل کے بغیر قرآن کا مدعا نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں حدیث میں احسان کی اصطلاح آتی ہے، کیا یہ احسان کا مطلب نہیں ہے؟ کیا یہ احسان کی شرح نہیں ہے؟ واضح ہے نا؟ تو لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جو بات ہم شروع میں کہا تھا کہ ہم مذہبی اصطلاحیں اب کلیشے بن گئی ہیں، یعنی کہ وہ لفظ بھی جیسے بھربھرے سے ہو گئے ہیں، اور ان کا جیسے لفظ کا رنگ اتر چکا ہے کثرت استعمال سے. تو آپ ایک چیز کو ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے دو ہاتھ اور کروڑوں ہاتھ میں وہ گزرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا رنگ اترے گا. تو جو زندہ تہذیبیں ہوتی ہیں وہ اسے ری پالش کرتی رہتی ہیں. جیسے ہی اس کا رنگ اترتا ہے تو وہ رنگ دوبارہ بحال کرتی ہیں، پھر اس کو مجمع میں لاتی ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ کام لفظ کے ساتھ ہوتا ہے. لفظوں کو ان کی اصلیت اور ان کی ایفیکٹیوٹی اور ان کی سگنیفیکنس کے ساتھ جیسے متحرک اور مسلسل رکھنا، ان میں بلندی کی جہت داخل کر کے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. یہ جیسے اولاد کی پرورش کا عمل ہے. یعنی جس طرح آدمی اپنی اولاد کو بے کشش نہیں ہونے دے گا، تو اسی طرح انسان لفظوں کو فرسودہ نہیں ہونے دے گا، لفظوں کو بے رنگ نہیں ہونے دے گا. یہ غیرت انسانی ہے. تو جس میں یہ نہیں ہے وہ انسانی اصطلاح میں انسان بننے سے منحرف ہے، جس کے پاس صرف کلیشے ہیں جو اس کے ذہن کی تربیت کر رہے ہیں اور وہ ان پر راضی ہے. وہ گویا اپنے آدمی ہونے سے منحرف ہے. اس کو دین کی دعوت نہیں دی جائے گی، اسے آدمیت کی دعوت دی جائے گی کہ بھئی آدمی تو بنو، دین تو آدمیوں کے لیے اترا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں اس دعوت کے. ہمارا جو جدید نظام تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ بھائی آدمی بنو. انہوں نے دماغ پہ اتنے بڑے بڑے طوق چڑھا دیے ہیں مختلف ڈسپلنز آف نالج کے نام پر کہ جو مذہبی تعلیم نے نہیں چڑھائے. انہوں نے ایک پیراسائٹل نفسیات نہیں پیدا ہوگی. کبھی سارتر پہ اعتراض کیا ہے؟ یعنی غزالی پہ بلا پڑے اعتراض، رازی پہ چڑھائی کر رہے ہیں اور فلاں اپنے لوگوں پہ. تو ان سے کہیں یا سارتر پہ ایک حد اعتراض کر دو نا، تو یہ مر جائیں گے تو نہیں کر سکیں گے. آپ کے تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ فلسفہ وغیرہ. جو علم بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنا افلاس ان کے علوم سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنے کو مفلس، ذہن کو مفلس بنا کر علم نہیں حاصل ہو سکتا. تو یہ جیسے مطلب بہت ہی خوفناک بات ہے جس کو لوگ گھماتے پھراتے رہتے ہیں اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے.
بھائی مولانا کوئی چلو مجتہد نہیں ہے عالم، تو تم نے کتنے بڑے تھیورسٹ پیدا کیے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں کی 100 برس کی تعلیم میں، انگریزی تعلیم اور جدید تعلیم، ان کروڑوں لوگوں نے کسی بھی تھیوری میں ایک شوشے کا بھی اضافہ کیا ہے، یا کسی بھی تھیوری میں ایک شوشے کی بھی اصلاح کی ہے؟ تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ غزالی بولیں؟ مطلب یہ جیسے یہ اور بدترین بات ہے کہ سانپ کی طرح اپنے بچے کھاتے رہو اور باقی تم گوشت خور نہیں ہو. تو یہ نہیں، اس سے نکلنا ہے. تو خیر، اب اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم اس بات پہ، جیسے اس بات پہ تو ظاہر ہے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ہم آپ خیالات میں، عقائد میں مختلف ہو جائیں تو بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ انسان بنیادی طور پر اخلاقی وجود ہے. اس کا علمی وجود ہونا اور کچھ وجود، کوئی اور عنوان، وہ سب اس کے بعد ہے. آدمی اخلاقی وجود کو نظر انداز کر دے تو وہ آدمی نہیں بن سکتا، چاہے آئنسٹائن سے بڑا عالم بن جائے. واضح ہے نا یہ؟ تو اب اس میں جو ہے، اس میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں. سب کہیں گے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ ایک مورل فلفلمنٹ، کچھ مورل آئیڈیلز اور ایک مورل وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویلیو کریشن چاہیے، سب کو چاہیے. تو اب آپ اس کو مذہبی اصطلاحوں میں ایڈریس نہ کریں. مذہبی لفظ ایسے ہو گئے ہیں کہ لفظ معلوم ہو گیا تو آدمی سمجھتا ہے بس کافی ہے. یعنی حافظ بن گیا تو بس کافی ہے، قرآن شریف اس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے، حافظ بن گیا کافی ہے، ہم یہ مان لیا کافی ہے. تو اس میں جیسے لفظ ہی میں ثواب کا تصور پیدا کر لیتا ہے نا، کہ میں نفس کا تزکیہ چاہتا ہوں، ہوگا بس یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اب قرآن میں اس کے علاوہ جو لکھا ہے اس پہ اس کی نظر نہیں پڑتی. وہ کہتا دیکھو نا، تزکیے کا میں طالب ہوں اور یہاں بیٹھا جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایک طرح کی خود وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے ٹولز بن چکے ہیں مذہبی اصطلاحات. آپ سمجھیں ہماری نالائقی سے. تو اب جن لفظوں سے کچھ تمہارا تاثیری تعلق باقی ہے، مطلب جن تھیوریز سے یا جن ایکسپریشنز سے اب بھی تم متاثر ہو سکتے ہو، انہیں اختیار کریں. اور انہیں اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاق، یعنی اخلاق کیا ہے، اس کی سوشالوجی میں تعریف پڑھیں، فلسفے میں پڑھیں، نفسیات میں پڑھیں. انسان اخلاقی وجود ہے، اس کے دلائل آپ لبرل علوم میں پڑھیں اور ان اصطلاحات کے مطابق اپنی اخلاقی نگہداری کریں. واضح؟ جیسے مثال کیونکہ نفس کے تزکیے کی انتہا یہ ہے کہ آدمی مقام تسلیم و رضا تک پہنچ جائے، اور بخدا یہی حد ہے، یہی انتہا ہے. مطلب پورے یقین سے کہیں گے، یعنی نفس کی انتہا تک پہنچنے کو جو عنوان دیا جا سکتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تسلیم و رضا. واضح؟ لیکن اب تسلیم و رضا ہی لکڑی کے بن گئے ہیں الفاظ، یہ لفظ ہی کلیشے بن گئے ہیں. تو اب اتنے بڑے لفظوں کو میں نے خود پہ غیر مؤثر کر رکھا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے لفظ اگر مؤثر ہیں تو انہیں استعمال کرو تاکہ کام چلتا رہے. تو وہ یہ ہے
کہ اخلاقی وجود اگر میں ہوں، اخلاق ہمیشہ سماجی کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اکیلے آدمی کو اخلاق کیا ضرورت. تو سماجی کانٹیکسٹ میں اپنی اخلاقی کمزوریاں اور خوبیاں پہلے دیکھو. واضح ہے کہ میں اچھی معاشرت کے تقاضے کس حد تک پورا کر رہا ہوں. پہلا سوال اپنے اندر یہ رکھیں کہ معاشرت کو خیر پر رکھنے کے لیے، حسن پر رکھنے کے لیے اور معاشرت کو سہولت پہ رکھنے کے لیے اور انصاف پہ رکھنے کے لیے، غرض بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں. کیوں معاشرت کوئی خلا میں تھوڑی بنتی ہے، اس کے کارکن ہوتے ہیں جو بھی اس کے افراد ہیں. اس سوال کا سچائی سے سامنا کریں، اس میں ہیر پھیر نہ کریں جواب میں، کہ کیا میں سماجی وجود بننے میں قابل اطمینان حد تک کامیاب ہوں. تو اس میں تو کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی کوانٹم فزکس کا سوال نہیں ہے، یہ تو سادہ سا ہے، ہاں یا نہیں. ہر شخص یقین سے پہنچ سکتا ہے اس کے جواب تک. بس اس میں جو کمی نظر آئے اس کو پورا کریں. وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر پہلے، اور یہ انڈیویجول نہیں ہے کہ آپ کے لیے راستہ الگ ہے سماجی وجود بننے کا، میرے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے پوری ایک وہ کنیکشنز ہیں، وہ طے شدہ ہیں، یعنی نیچرل ہیں. تم اچھے پڑوسی ہو یا نہیں، بس میں اپنے آپ سے اتنا سوال کر لوں. اور اس میں کوئی مراقبہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تنہائی کا کیسے میں استعمال کروں، وہ تو ابھی یہ پروگرام آ رہا ہوگا، ابھی وہ آ رہا ہوگا، یا ابھی یہ ریسرچ کرنی ہے، ابھی وہ ریسرچ کرنی ہے. اور وہ ریسرچ جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ہے، بس ریسرچ ہے کہ ظاہر ہے وہ فلاں کتاب کا نام فلاں. اب میں تو حیران رہ گیا کہ ایک چیز پوچھی، وہ جو اے آئی والا ہے نا وہ ایپ، تو وہ کوئی 300 صفحے کا جواب آ گیا، اور اس میں پوچھنے کی جو غرض ہے اس کا کوئی شعور نہیں تھا. دیکھیں نا، اگر یہی استاد ہوتا میرا تو وہ اس غرض اور ضرورت کے حدود میں رہ کے اس کا ایک پیرے کا جواب مجھے سمجھا دیتا. وہ تو بس الٹب سب چیزیں جمع کرنی اور ان کو ایک ریاضیاتی سیکوینس فراہم کرنی ہے، بس یہاں تک ہے. تو وہ سب نہیں، آپ بس اس پہ لگے. کیونکہ تنہائی، اب ہم جو ہے نا، تنہائی نے ہمیں اگل دیا ہے. تنہائی نے جیسے ہمیں ریسٹیکیٹ کر دیا ہے. اب ہم لوگوں کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے. وہ تو رفتہ رفتہ چلو بنے گا. تو اب سیدھا سوال یہ ہے کہ پہلے اچھے پڑوسی بنو، ورنہ اخلاق کہتے ہیں تعلق کے آداب کا شعور اور اس شعور کا احساس اور اس احساس پر عمل، یہ اخلاق ہوتا ہے. تو اب اس سے ٹھوس باتوں سے شروع کریں. بہت شوق ہے نا کہ ٹھوس باتیں ہونی چاہیے، کہ دکھاؤ یہ کہاں ہے، دکھاؤ وہ کہاں ہے. تو اب ہم اسی سطح پہ اتر کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھوس پروگریس دیکھو اپنی، اور اس میں باطن وغیرہ کو نظر انداز کر دو. کیونکہ ایک روایت ہے کہ لا نفاق فی الاخلاق، کہ اخلاق میں منافقت نہیں ہے، کہ مجھے آپ کو میرا آنا فی الحال پسند نہیں ہے لیکن آپ مجھے مسکرا کے ریسیو کر رہے ہیں، تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ اخلاق ہے.
یعنی اپنی خوشی کو چھوڑنا ہے، دلچسپی کو چھوڑنا۔ تو اگر آپ اچھے پڑوسی نہیں ہیں تو آپ کسی بھی تعلق میں معیاری حد تک اچھے نہیں ہیں۔ اور ایک عجیب کیمسٹری ہے اس کی کہ آپ اپنے آپ سے پورے مخلص ہیں، آپ اپنے بچوں سے پورا اخلاص رکھتے ہیں، ان کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اب ان کے تعلق کے تقاضے جو اخلاقی ہیں وہ پورے ہو گئے آپ کے لیے، لیکن یہی بد اخلاقی ہے، یہ خود غرضی ہے، اور خود غرضی اخلاق کا جرثومہ مرگ ہے۔ یعنی خود غرض آدمی کو کیا اخلاق کہتے ہیں؟ دوسرے کی تکریم کو، تو جو خود یا دوسرے کے لیے اپنی ضرورت چھوڑنے کے جذبے کو، تو خود غرض آدمی یہ سب کہاں سے کرے گا؟ تو اچھا پڑوسی بننے میں واقعی وہ جی چاہ رہا ہے قسم کھا کے بھی کہہ دیں کہ اچھا پڑوسی بننا اگر نصیب ہو جائے تو اللہ کا دوست بننا ایک فیصلے کی بات ہے۔ اچھا پڑوسی بننا نصیب ہو جائے تو اپنے آپ سے بلند ہونے کی بنیادی ترین اخلاقی ضرورت حاصل ہو جاتی، پوری کی پوری حاصل ہو جاتی۔ تو اتنی بڑی اوپننگ، اتنا بڑا چینل کھلا ہوا ہے، یعنی خود مجھ سے تعلق کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے پڑوسی کے تعلق سے، تو اس کو نہ پورا کیا تو اسی وجہ سے حدیث میں برے پڑوسی پہ بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو ہم اچھے پڑوسی بنتے ہیں، اور اتنے اچھے بنتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اپنے سے جڑی ہوئی اپنی دیوار کے اس طرف والے پڑوسی سے بھی ویسا بن جائے، کیونکہ یہ بالکل پھیل جائے گا، ایک آرگینک انداز میں پھیل جائے گا کہ ہم لوگ سب اچھا پڑوسی بننے کو اپنا مقصد بنا دیں، اور اس مقصد کو اظہار بھی دیں زبان سے، عمل سے۔ یعنی جیسے میں سب سے اپنے محلے میں جا کہوں یا ہم لوگ اچھے پڑوسی بنتے ہیں، تو یہ کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے سب کوئی اثر ہو ہی جائے گا نا۔ تو جن چیزوں کا اثر آسانی سے ممکن ہے، اپنی اخلاقی بہتری کے لیے جن راستوں پر چلنے کے تجربے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ پہلا قدم اٹھانا کوئی رکاوٹ نہ ذہنی رکھتا ہے نہ عملی رکھتا ہے، حالات بالکل سازگار ہیں، بس آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ پہلا قدم آپ کو پریزنس آف داؤنیس تک لے جائے گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو اب اسی میں تھوڑا سا جذباتی کر کے ایک اپیل کرنی ہے، وہ سب سے جو بھی سن رہا ہو، کہ اس وقت جو سوشل ورک کی بہترین قسموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو بجلی کا بل جو لوگوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، متوسط طبقے کے لیے بھی، ہم اس میں کچھ جیسے اپنی خدمات انجام دیں، اور وہ ہم اپنے ہی اوپر احسان کریں گے۔ تو وہ جو ہے، تو کیونکہ جو بہت غریب، جیسے واضح طور پہ غریب ہیں جو مانگتے ہیں، یعنی جن کے لیے مانگنا، ہاتھ پھیلانا ناجائز نہیں فرض کیا، تو وہ تو اپنے اپنے کام کو نکلوانے کے جیسے لامحدود ذرائع رکھتے ہیں، جس نے نہیں کیا اس نے کیا، 10 میں سے ایک تو کر ہی دیتا ہے۔ لیکن جو سفید پوش ہیں وہ تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے،
اور وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑے مستحق ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے اور ضرورت رکھتے ہیں۔ تو ایسا اگر سب لوگ جو بھی سن رہے ہوں وہ محلے کی سطح پہ، دوستوں کی سطح پہ بس ایک بات جیسے پھیلا دیں کہ 3-4 لوگ مل کے کسی 5 مرلے کے گھر پہ جو چاہے گریڈ 17 کا افسر ہو، یہ یاد رکھنا، اب سب ایسے ہی ہو گیا ہے معاملہ، اس کے گھر پہ کوئی ایسا سسٹم لگا دیں سولر وغیرہ کہ اس کا بجلی کا بل نہ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ نہ آئے، لیکن اگر ہم میرے اور آپ کے مالی وسائل اس حد تک نہ اٹھا سکتے ہوں کہ انورٹر بھی لا کے دو، بیٹری بھی لا کے دو، تو کم از کم اتنا کر دیں کہ اس کا بجلی کا بل اس کے لیے جیسے کوئی بھتے کی پرچی بن کے نہ آئے، یعنی اس کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو، اتنا وہ دے سکے آسانی سے، یعنی جیسے دیتا آ رہا ہے۔ جب اسے شکایت نہیں تھی بجلی کے بلوں سے، آپ وہاں تک بجلی کے بل کو اس کے لیے لے جائیے۔ تو اس میں ظاہر ہے کچھ امیر لوگ ہوں گے، تو امیر لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ لازم ہے کہ وہ یہ سب کریں، وہ چاہے اپنے اسٹاف میں کر دیں، ایک فیکٹری اونر ہے وہ اپنے ملازمین ہی میں چلو کر دے، آپ اپنے عزیزوں اور دوستوں ہی میں کر دیں، مطلب ہر آدمی وسائل اکٹھا کرنے سے لے کر اور اس کو فکس وہ کیا کہتے ہیں انسٹال کروانے تک کی ذمہ داری خود نبھا دے۔ تو یہ بھائی بہت ہی بڑی نیکی ہے، اور نیکی کیا وہ مطلب اگر آپ کو سچی دعاؤں کی ضرورت ہے، اگر آپ کو مقبول دعاؤں کی ضرورت ہے تو یہ کام کریں، یعنی جو دعا ایسے لوگوں کے دل سے نکلے گی نا، اس دعا کے بارے میں یقین ہے کہ وہ مقبول ہوگی۔ اور اب آپ بتائیے کہ ہماری بہتری اور آخرت کی بہتری یا جو بھی ہماری اچھائی کی وہ جو دعا ہوگی جس کے بارے میں ہمارا بہت زیادہ گمان ہے کہ وہ مقبول ہوگی، یعنی ہمارے حق میں وہ سب نتائج نکل آئیں گے، تو اب یہ نہ کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اب تو بھائی ایک کنال کے گھر والا بھی لگتا ہے مستحق ہوگا۔ اب میرا ہی جو بل آیا ہے وہ قرضہ لینے کی سوچ رہے ہیں، تو اب یہ سب میں نہیں ہے کہ اس کے گھر میں گاڑی کھڑی ہے، اب یہ گاڑی جو ہے ضرورت مندی کا انکار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت سے بہت باغیرت لوگ ہیں جو بظاہر خوب اچھی طرح رہتے ہیں، تو یہ آپ کیونکہ اب ہر آدمی ذمہ لے اپنے جاننے والوں کا، تو بھائی یہ کر دیجئے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں ان کی توجہ اگر اس طرف ہو جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا یہ کام انشاءاللہ۔